ایک ایک منٹ. وائس اسکرین کے لیے جی سر الحمدللہ. ستا کے آیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ ٹیکنیکل پرابلمس ہو گئے تھے، اس میں جا کے کیلنڈر ہی نہیں رہا تھا، مشکل سے. خیر بہرحال الحمدللہ. ایک آیت پہ ہمارا پرسوں کلاس پوری چلی گئی تھی. اصل میں دیکھیے، میں دونوں ویو جو تفسیر کے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. ایک ٹرانسلیشن ہے جس میں مختلف لوگ اپنے لحاظ سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 79 کی بات ہو رہی ہے. ایک اس پہ تدبر ہوتا ہے، کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. تو ہماری کلاس کی خوبی یہ ہے، یا میں جو کوشش کرتا ہوں وہ ہم گروپ بنا کے اس کے اوپر، تو بیچ میں ایک دم انسان کے بارے میں بات ہو جائے، منافقین کی بات ہو رہی ہے، تو وہ پھر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں، بلکہ وہی حمید الدین اصلاحی صاحب کے جو انہوں نے اس کے موجود ہیں کہ آیتوں میں جو تسلسل ہے، جو ربط ہے، وہ باقی رہے. اس لحاظ سے اب یہ دونوں اس کے ہم کر چکے ہیں کہ ترجموں میں یہ کوئی انسان کے بارے میں ہے، ما سبق من حسد فمن اللہ. اور پھر یہ اب جو آپ کو سمجھ میں آیا ہو قبول کر لیجئے. میری جو اسٹڈی ہے اس کے لحاظ سے یہ امین اصلاحی صاحب جو حمید الدین اصلاحی کے شاگرد ہیں، ان کے تفسیر کے لحاظ سے
یہ ربط اسی صورت میں ہوگا جبکہ ہم اس کو یہ مانیں کہ منافقین کا قول ہے، ورنہ کوئی بھی ایسی جرت نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں کہ آپ کی نفس کی وجہ سے آپ پہ مصیبت آتی ہے۔ حالانکہ پوری قرآن گواہ ہے کہ انبیاء جتنے بھی ہوتے تھے، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ان کا قول ہے۔ اور ایک بچکانی خیال سوال بھی آیا تھا کہ یہ اگر کا کیوں آیا، ہوا کیوں نہیں آیا، اگر یہ مخولہ ہوتا تو ہوا تھا۔ یہ نہیں، یہ تو کسی زبان میں ہوتا ہے۔ جب تھرڈ پرسن کی بات ہوتی ہے تو اس وقت جو پروناؤن استعمال ہوتا ہے وہ ہی یا شی ہوتا ہے، لیکن جب کوئی بات کسی سیکنڈ پرسن سے ہوتی ہے تو وہاں پر یو ہی یوز ہوتا ہے۔ جیسے کوئی مثال کے طور پہ اردو میں بھی آپ ہی کرتے ہیں، انگلش میں بھی وہی ہوتا ہے، عربی میں بھی وہی ہوتا ہے۔ جیسے کوئی دو تین نام، جیسے ابصار نے مجھے انصار کے بارے میں کچھ کہا، تو میں اگر وہ بات دانش سے کہہ رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ افسار نے مجھے انصار کے بارے میں کہا کہ وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بات انہوں نے اس کے تعلق سے۔ لیکن جب میں ڈائریکٹ انصار سے کہوں گا تو میں کیا کہوں گا؟ ہی نہیں کہوں گا وہاں پر۔ وہی ڈائریکٹ اسپیچ کیسے ہوتی ہے کہ افسر تمہارے بارے میں کہہ رہا تھا کہ تم یہ کی ہے، تم وہ کی ہے، تو وہ میں یو کا استعمال کرتا ہوں۔ تو یہ ڈائریکٹ اسپیچ میں ہے، اور انڈائریکٹ اسپیچ میں بھی یہ جو کہ ہی یو میں چینج ہو جاتا ہے جب آپ کسی بات کو اپنے سامنے والے کو دہراتے ہیں۔ تو یہ وہ ہی ہونا چاہیے تھا، ہی کا کیوں ہو رہا ہے، یو کیوں ہو رہا ہے، یعنی یہ تو زبان کا طریقہ ہے کہ سیکنڈ پرسن کو جب مخاطب کریں گے تو یہی کہیں گے کہ آپ پہ پہنچتی ہے کوئی مصیبت۔ چلیے، بہرحال دونوں ویو آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ربط والا روح ہے کہ یہ قول جو ہے منافقین کا ہے، اور دوسرا یہ کہ بیچ میں ترجمے جتنے بھی ہیں، مودودی صاحب بھی ہیں، فلاں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ایز اٹ از اس کو، چونکہ یہاں پر کوئی مقول القول نہیں ہے، کس کا قول ہے نہیں، تو بس انسان کے بارے میں کہ ہر انسان کو جو مصیبت پہنچتی ہے، حالانکہ ہم دین کی بنیاد ہی پوری ہل جائے گی اگر اس کو مان لیتے ہیں کہ انسان کو مصیبت یقیناً اس کے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ شر اور خیر جو بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ چلیے، اس کی گرامر رہ گئی تھی۔ انصار تم کر سکتے ہیں اس کو جلدی، تھوڑا سا بہت ٹائم لے لی تھی، لیکن گرامر نہیں کرے تھے۔ Are you in a position to do the grammar? جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہاں تک ایک ٹکڑا لے لیں گے، اور صحیح۔ یہ جو ہے ما کو جو ہے اس میں موصول لیں گے، جو کچھ اس کا صلہ ہے اصابکا، پھر اصابکا سے ایک فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا، اور اس میں فعل فاعل مفعول تینوں ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے تم تک۔ من سن حسنتن ایک جار مجرور ہے۔ یہاں پر یہ اتنا زیادہ فٹ نہیں ہوگا اگر آپ ماں کو اس میں موصول لیں گے، بلکہ اس کو ماں کو شرطیہ لینے سے یہ زیادہ صحیح ہوگا کہ یہ شرط ہے، اچھی بات ماں ہے سبق، جی، ماں شرط ہے۔ سبق ہے نا، اصابہ شرط اصابہ جو ہے ہے، فعل شرط۔ شرط لے لیں گے، اور اس اب میں اس کے بعد پھر یہ کیا ہے،
من حسنۃ فمن اللہ. من حسنتین تو یہ جار مجرور ہو گیا متعلق اصابکا، اور فا سے پھر اس کا جواب شرط لے لیں گے من اللہ پورا جو مسابقہ ہے جواب شرط ہے فمن اللہ. اگر وہ کوئی اچھائی پہنچتی ہے، یہ اچھائی کئی قسم کی ہوتی تھی، خیر آتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، بہرحال لڑائیاں ہوتی تھی، شکست ہوتی تھی، فتح ہوتی تھی، تو دونوں چیزیں ہیں، سیئات بھی ہیں اس میں. تو یہ ہر چیز اللہ کی مشیت کے مطابق ہے. تو پھر یہ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو من اللہ ہی، ایک قول ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا بالکل اسی طرح سے ہے، وا بیچ میں کیا ہے، یہ حرف عطف ہے اور یہ اور پورا پورے پہ جو ہے معطوف ہو رہا. عطف بیان ہے. جی یہ پورا معطوف ہے، بیان ہے کہ یہ دوسری بات یہ ہے. دوسری بات کیا ہے وہ من سیئتن، ویسے ہی ہے، ما سبق من سیئتن، ہے نا. یہ جی پورا شرط ہے کہ اگر پہنچتی ہے تم کو کوئی برائی، برائی یا مصیبت، مصیبت. فمن نفسی کا، یہ پھر فا جو ہے جواب شرط، من نفسی کا، من نفسی جو ہے مرکب جاری، اور نفسی کا جو ہے وہ مضاف مضافل ہے. تو یہ اب یہ خیال جو ہے، یہ کسی نے بھی جرت نہیں کی کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن اتنا کہا کہ بیچ میں کسی انسان کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد بیچ میں شازیہ کا ہاتھ اٹھا ہے. کیا ہے سوال جلدی؟ جی سر وہ جو ہمیں کنفیوژن تھا کہ شرطیہ انشائیہ ہے تو اسمیہ نہیں ہو سکتا، تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ یہ شرطیہ انشائیہ جملہ ہے، لیکن ہم اس کو جب اینالائز کریں گے تو کیا ہم یہ کریں گے کہ ما اور اس میں موصول اور اس کا صلہ مل کے مبتدا اور پھر فمن اللہ اس کی خبر کر سکتے ہیں، یا یہ صرف اسی طرح ہی رہے گا کہ یہ ایک فعلیہ جملہ ہم رکھیں گے، اس کو ما کو اس کو حرف شرط کریں گے؟ حرف وہی زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ یہاں پر کوئی خبر سے زیادہ ایک شرط اور جواب شرط ہے. تو گرامیرین نے اس کو اسی طرح سے کیا ہے کہ جو کوئی ماں جو ہے یہاں پر واٹ ایور، جو کوئی تم پہ حسنات پہنچتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر اسی طرح سے وہی شرط اور جواب شرط، اور جو کوئی بھی تم پہ برائی آتی ہے من نفسی کا، تو یعنی کوئی غلط کام ہو گیا، کوئی غلط نتیجہ نکلا، تو یہ آپ کی نفس کی طرف سے. یہ بات کبھی بھی خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ سارے دین کی بنیادیں ہل جائیں گی. بہرحال یہاں تک جیسا بھی آپ کی سمجھ میں آتا ہے ویسا سمجھیے، یا تو انسان ہے یا پھر جو ہے منافقین کا قول ہے. چلیے دوسرا، اب یہ بہت آسان ہے، اس کی گرامر دانش کر سکتے ہیں. وہ ارسلنا کا للناس رسول ہے، بہت آسان ہے. دانش آر یو ایبل ٹو ڈو اٹ؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. اب اس میں جو وَأَرْسَلْنَاكَ ہے، ایک تو یہ ربط آیا پیچھے سے وا، اس کے بعد جملہ فعلیہ ہے، جملہ فعلیہ کے ساتھ فعل کے ساتھ شروع ہوا ارسلناک، اس میں فاعل فعل اور مفعول تینوں آ جائیں گے. ویری گڈ، ویری گڈ. ہاں جی سر. اس کے بعد وہ ارسلناک فاعل اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہیں، کا جو ضمیر ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کر رہی ہے، اور اس کے بعد للناس جار تو مجرور یہاں ہوا. پر فائل کے لیے کیا استعمال ہوا وہ بھی تھوڑا ایکسپلین کرتے ہوئے جانا. جس سے فائل فاعل جو شروع نہ ہے. پری فکس ہے الف، سوری نون استعمال ہوا، وارسلنا نون نہ That is referring to اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کہ اللہ تعالیٰ کہ مخلا ختم ہو گیا.
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ ما ارسلناک للناس رسولا، کہ وہ ارسلناک للناس رسولا. بہت اچھا کہ آپ نے ارسلناک میں فعل فاعل مفعول ہے، للناس کیا ہے؟ للناس جار مجرور ہوا، متعلق ارسلنا کا للناس انسانوں کے لیے، ہم، للناسی. اور ہم، اس کے بعد جو رسولن ہے وہ اس کا مفعول بنے گا، مفعول اس کو میں ثانی بولوں گا ارسلنا کا. تھوڑی سی گڑبڑ ہوگی. مصدر اس کو ہم بولتے ہیں رسولہ. دو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، پھر وہی شازیہ اور حمیرہ کیا ہے رسولہ کا مقام؟ سر اس حال میں کہ رسول تھے، حال بس حال ہے، زیادہ صحیح ہے کہ حال للناس آپ کو کس پوزیشن میں بھیجا گیا، لوگوں کے لیے پیغام پہنچانے والا. تو یہ مفعول بھی نہیں ہو سکے گا، بلکہ حال میں ہی ہم حال ذوالحال پڑھ چکے ہیں. وہ جار متعلق جو بھی ہوتا ہے وہ تین چیزیں ہیں، بھیجنا بھی ہے، کس کے لیے بھیجنا ہے اور کس حیثیت سے. تو یہ حالیہ جملہ ہے پورا. وہ ارسلناک للناس رسولا، آپ کو کس حالت میں بھیجا، کس حیثیت سے بھیجا کہ لوگوں کے لیے آپ ارسال کرنے والے ہوں، بات کے پہنچانے والے ہوں. اور اس بات کے لیے پھر آخری ٹکڑا وکفا باللہ شہیدہ، اور اس کو پھر ہم حال و ذوالحال ہی کی صورت میں لے سکتے ہیں کہ وکفا. نہیں، جملہ پھر الگ ہو گیا، بالکل الگ جملہ ہے. ہاں، پھر یہ ربط کے ساتھ آ گیا، پھر وا اس میں ربط کا ہوا. اور جو کفا ہے وہ کفایت سے فعل ہوا، پھر ایک دفعہ اس کو فعل ماضی ہے. فعل، اس کو میں جملہ فعلیہ ہی بولوں گا پھر. اور جو وکفا کافی ہوئے کے لیے باللہ، جب جملہ فعلیہ میں جو فائل ہے، ہم بیسیکلی جو جس کا ترجمہ کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کافی ہیں، وہ کفایت کرتے ہیں. نہیں، وہ نہیں، ان کی طرف نہیں. کفا باللہ، یہ با کا مقام کئی بار کر چکے ہیں، شاید آپ نہیں تھے، آپ کم آتے ہیں کلاس میں. اب یہ فاطمہ با کا مقام کیا ہے؟ سر میں تو پچھلا بھی سر یہ بازائدہ ہے یہ زیادہ ہے، یہ بالکل زیادہ ہے. یعنی اصلاً کفا اللہ ہے، ایسی کئی آیتیں ہم کر چکے ہیں کفا کے ساتھ. زائد آتا ہے، محلن جار مجرور ہے، لیکن اصلاً جو ہے یہ اللہ ہے، کفا کا فاعل ہے، کافی ہے اللہ. شہیدن پھر کہ اس کا کیا مقام ہے؟ اس کو بھی ہم حال بولیں گے، وٹنس کے لیے. ہاں، حال بولیں گے، اس کو بھی حال بولیں گے کہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا کام بات کو پہنچا دینا ہے. کوئی مصیبت کسی پہ لانا ہے یا نہیں لانا ہے، یہ رسولوں کا کام نہیں ہے. فاطمہ کیا ہے، کوئی سوال جو ہے وہ جلدی سے اس کو پوچھ لیجیے. ارسل ناکا میں رسول ہے تو کیا سر مفعول مطلق نہیں ہو سکتا کہ ایک مصدر ہے اس میں ارسل ناکا اور رسول کا؟ سر مفعول مطلق نہیں کہہ سکتے رسولن کو؟ نہیں، یہ مطلق نہیں ہے. یہ مطلب جو ہے وہ اسی پہ زور دینے کے لیے ہے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. ہم نے آپ کو بھیجا للناس، لوگوں کے لیے، پھر اس میں فعل بھی آ گیا اور ایک جار مجرور بھی آ گیا. کس حیثیت سے بھیجا، کس حالت میں بھیجا؟ رسول کی حالت میں، رسول بنا کے آپ کو رسول مبعوث فرمایا. تو یہ مفعول مطلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر. اور ایک حمیرہ کا کیا سوال ہے؟ جلدی ختم. سر شہیدہ جو ہے نا، یہ حال سے زیادہ یہاں تمیز ہے کیونکہ کافی ہے اللہ.
تو جب تک شہید نہیں آئے گا کہ صحیح کیا ہے، چیز کا صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. حال بھی ہو سکتا ہے، یا پھر زیادہ صحیح ہے یہ کہ تمیز ہے، وہ تمیز بھی ہو سکتی ہے. تمیز ممیز ہم کئی بار کر چکے ہیں لیکن ریویژن میں بھی نہیں آیا. تو یہ اگر یہ بات ادھوری ہو جاتی ہے کفا باللہ اللہ کافی ہے، بات پوری نہیں ہو رہی ہے، کس بارے میں کافی ہے گواہی دینے کے لیے. یو آر رائٹ، 100% جو ہے یہ حال سے زیادہ تمیز ہے یہ کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے. ویری گڈ. چلیے اس کے بعد کا اور مزید کوئی سوال نہیں ہے. اس کے بعد کی آیت بہت چھوٹی ہے، بہت آسان ہے. آمرین کر سکتے ہیں جلدی سے ایک ٹکڑا اس کا. آر یو ایبل ٹو ڈو اٹ؟ جلدی جلدی کریے، پہلے ٹائم بہت خراب ہو گیا. آمرین، آر یو ریڈی اور ناٹ؟ نو. ہلو جی، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی. من یوتی الرسول. ہوں. ہوں. تو اس کا جو میننگ تو یہ ہے کہ میننگ پہلے تو انالیسس کرنا ہے اس کی، اس کے بعد میں میننگ کی طرف جائیں، خود ہی میننگ صاف ہو جائیں گے. من حرف شرط ہے گڈ. ہاں، پھر کیا سوچیں جلدی، اتنا جلد حرف شرط ہے. اور یوتی ای جو ہے وہ فعل شرط ہے، ہوں. اور رسول جو ہے الرسول یوتی الرسول جو اس کی اطاعت کرے رسول کی. ہوں. تو فعل شرط ہے پورا جو ہے اس کو ملا کے یوتی الرسول جو بھی اللہ، یہ شرط ہے، یہ فعل شرط ہے اور یہ شرط ہے جو بھی اللہ کی عبادت کرے. تو اور اس کے رسول لیے کیا ہے، مفعول ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جواب شرط کیا ہے؟ جواب شرط ہے فقد اطاع اللہ. حرف جواب شرط ہے، سببیہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور جو قد جو ہے وہ تحقیقی کے لیے یوز ہوا ہے، حرف تحقیق حرف دین تحقیق. کے لیے. اور اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت کرے. ایک دم آپ انالیسس کرتے کرتے عطا اللہ کیا ہے اس کے انالیسس کیجئے. اطاع اللہ عطا میں کیا کیا ہے، فعل اور فاعل ہے. اور پھر فاعل کون ہے؟ اس میں جو بس تحقیق رات کی، عطا میں فاعل کون ہے؟ اس میں وہ جو عطا جو ہوا جو ہے من عطا. ہے، من ہے جو من شروع میں ہی ہے. اچھا 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 اچھا، وہ من ہے، اس کا فاعل ہے. اور اللہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے. ویری گڈ. مفعول بھی ہی ہے. تو وہ یقیناً وہ اب آپ ترجمہ کر کے بتائیے، گرامر کرنے کے بعد کیا ترجمہ بنا؟ تو اس کا ترجمہ یہ ہوا جو اطاعت کرے رسول کی، اور پس مطلب جو جواب شرط ہے، اور اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی. نہیں، فقد، بس یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اطاعت کی. کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول جو آتے ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے رسول یا نبی صرف اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو ان کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے. یہ مضمون قرآن میں بے شمار جگہ آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی رسول کی اطاعت کرے گا وہ اصل میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو مان رہا ہے. تو یہ بہت ٹھیک ہے، یہ ویری گڈ. اس کے بعد کا ٹکڑا فاطمہ جلدی کریے. ومن تولا فما، سر یہاں تک ومن تولا یہاں تک لے لیں گے. شرطیہ انشائیہ جملہ ہے. واو اس میں جو ہے عطف ہے، عطف بیان بھی کہیں گے کیونکہ پچھلی بات پہ یہ بات بھی عطف ہو رہی ہے.
من تولّا میں من حرف شرط ہے اور فعل شرط ہے واللہ. واللہ میں جو ہے واو لام یا اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ جو ہوتا ہے دوست، لیکن اس میں تا اور لام کی اضافت ہے کہ جو پلٹ گیا. اور ماں ارسل دوست جو ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے، واللہ نہیں ہوتا. ولی ولی واو لام یا. جی سر. ولی جو ہے دوست ہوتا ہے، لیکن واللہ اس میں جو مضاعف ہے جس میں لام کلمہ ان کلمہ ایک ہے، اس کے معنی پلٹنا، یہ بالکل شرط ہے. اور جو پلٹ گیا، پھر جواب شرط کیا ہے؟ فما ارسلناک علیہم حفیظا. یہاں پہنچنا ہے. دیکھو فاطمہ تھوڑا ذہن جو ہے ہمیشہ وہ جیسے آپ ہی نے کہا تھا لکیر کے فقیر، ویسا نہیں رہنا ہے ہم کو. یا کوئی جواب شرط ہے ہی نہیں، جواب شرط محذوف ہے. ٹھیک ہے سر. دیکھیے آپ غور کریے اس پہ کہ پہلے تو یہاں جواب شرط آ گیا، وہ من یوتی اللہ فقد اطاع اللہ، ہے نا. جس نے بھی رسول کی اطاعت کی، وہ اصل میں رسول کی اطاعت کیا ہے؟ رسول جو بات پہنچا رہے ہیں وہ اللہ کی بات ہے، تو وہ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سر. وہ من تولا کے بعد اس کا جواب شرط محذوف کر دیا گیا. اب جو بھی پلٹ گیا، اب اس کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے، لیکن جو پلٹ گیا وہ تو کافر ہو گیا، وہ پھر منکر ہو گیا، پھر اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، رسول کی بات کو نہیں مانتا ہے. تو اب اس کے بعد ایک نئی بات کہی جا رہی ہے، جو پلٹ گیا. جواب شرط محذوف ہے یہاں پر. جی سر. تو یہ فا سببیہ ہے نتیجہ تن. ہاں سببیہ کہ ما ارسلناک علیہم حفیظا، جو کہ فعلیہ خبریہ جملہ ہے، نگیشن میں ہے. ما حذف نہیں، ارسلناکا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو. فعل فاعل اور مفعول، جس میں فاعل جو ہے وہ نون الف نا ریفر کرے اللہ تعالیٰ کو، اور مفعول کاف زبر کا ریفر کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. صلی اس کا روٹ ورڈ ہے کہ نہیں بھیجا آپ کو. علیہم جار مجرور، جس میں ہم کی ضمیر جا رہی ہے ان پہ جو پلٹ گئے ہیں، من تولا پہ جا رہی ہے. اور حفیظہ جو ہے وہ اس کا، اب سر حفیظہ جو ہے ان کا پھر یہ اس کو ہم تمیز کہیں گے سر؟ نہیں، پھر حال ہوگا. اچھا. یہ حل ہوگا کہ اب اس کے بعد اس کا جواب شرط کی بجائے اب جو بھٹک گیا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. جو پلٹ گیا ہے، جو آپ کی بات کو نہیں مانا، وہ یہاں پر محذوف کیا ہے کہ وہ جو بھی کرا وہ اس کا کفر اس کے ساتھ ہے. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ما ارسلنا کالے، آپ کو کسی کے اوپر داروغہ بنا کے اس کا حفاظت کرنے والا وہ کیوں پلٹا، وہ کیوں اللہ کی بات کو نہیں مانا، رسول کی بات کو نہیں مانا. اس کی آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے. کسی نبی پہ بھی یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ تمہاری بات کو لوگ کیوں نہیں مانے. رسول یا نبی کا کام یہی ہوتا ہے کہ صرف بات کو پہنچا دینا. اور یہ کروڑوں بار ہم کر چکے ہیں، یہ بات کر چکے ہیں کہ توفیق کس کے ہاتھ میں؟ نبی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. نہیں سر، سر نبی کا کام صرف بات پہنچانا ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اللہ کی توفیق. نبی ہو، علماء ہو، یا پھر جو ہے کوئی بھی ہو، ان کا فرض یہ ہے کہ بات کو پہنچا دینا اور انتہا تک پہنچاتے رہنا. لیکن انبیاء کو یہ انفارم کر دیا جاتا تھا جب وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو سورہ بقرہ میں بھی شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بالکل ابتدائی آیتوں میں کفار مکہ کے بارے میں انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول کو یا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں کہ اب ڈرانا دھمکانا سب بیکار ہے، لا یؤمنون، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تب ان کا پیچھا چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن ایک عام عالم کے لیے، ماں باپ کے لیے، انسان کے لیے جو بات ہے وہ پہنچاتے رہنا اس کا کام ہے. پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب توفیق دے دے. توفیق کے ذمہ دار نہیں ہے.
ہم صرف جواب دے ہیں، بات تو پہنچائے تھے یا نہیں. رسول بھی صرف جواب دے ہیں کہ بات کو پہنچائے تھے یا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا جواب شرط نہیں ہے، بلکہ جو بھی پلٹ گیا اس کا جواب شرط محذوف ہے. وہ اپنا عمل خود کیا، اپنی مرضی سے پلٹ گیا، وہ کفر کیا، وہ اس کا ذمہ دار ہے. آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو کوئی داروغہ یا نگران کار بنا کے نہیں بھیجا گیا. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ آپ کی بات سن کے ایمان کیوں نہیں لایا. اب کتنی باتیں ہیں جو ہم کرتے رہتے ہیں. ابو لہب کے بارے میں حقیقی چرچا ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لایا بلکہ مخالفین میں سے تھا، تو اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. اور جتنے بھی تھے، ابو جہل تھا، وہ کیوں نہیں لایا، وہ بھی قریش میں سے تھا. اور دیگر انبیاء، نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تو وہ نوح علیہ السلام سے سوال نہیں ہوگا. بات پہنچائے ہی نہیں پہنچائے، یہ سوال ضرور ہوگا. اور کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بات کو چھپا کے رکھے، بلکہ وہ پہنچا دیا. تو بیچ میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات آ گئی یہاں پر ایک آیت کے بعد کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو مصیبت آپ پہ آتی ہے وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کامنٹری ہے کہ آپ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. اور وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ بالکل اللہ کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے. اور پھر اس کے فوری بعد یہ بات آ گئی کہ رسول کا مقام کیا ہے، ان کی اطاعت کی جائے. کیوں کی جائے؟ کیوں کی جائے؟ فاطمہ کنٹینیو کریے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اللہ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں. کا حکم ہے، وہ رسول اپنی طرف سے حکم نہیں دے رہے ہیں. جی کوئی بھی بات پہنچا رہے ہیں تو اللہ کا حکم ہے. تو جو بھی رسول کی بات کو مانے گا وہ دراصل کس کی بات کو مان رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ کی بات کو. پھر اس کے بعد من تولا، جو اگر پلٹ گیا یا پھر آپ کی بات کو سن کے منہ پھیر لیا، اس کو اس طرف توجہ نہیں دیا یا اس کو نہیں مانا، تو پھر اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہے. حالانکہ سورہ کہف میں اس میں ہر جگہ تسلی آپ کو ملتی ہے کہ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. لوگ آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں. یقیناً آپ کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن آپ سے یہ کہا گیا آپ کی ذمہ داری نہیں. آپ کی ذمہ داری صرف بات کو پہنچانا ہے. آپ کسی پہ نگران کار یا چوکیدار نہیں ہے کہ وہ کیوں ایمان نہیں لایا. یہ سوال آپ سے یا کسی نبی سے نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک؟ سر. چلیے اس کے بعد کیا ہے دیکھیے. پھر وہی مضمون چل رہا ہے، وہی منافقین والا مضمون چل رہا ہے. اور یہاں پر یہ آیت آگے بڑھے گی. چلیے بہت ہی دیکھیں گے کون آپ میں سے کر سکتا ہے. پہلے ایک سیکنڈ اتنے ٹکڑے کو پڑھ لیجئے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائیے کون اس کی انالیسس کر سکتا ہے. اتنا ٹکڑا جو میں اسکوائر میں رکھا، اسکوائر میں ایک ٹکڑا آپ کو نظر آ رہا ہے، کیا ہے وہ؟ یقولون طاعۃ. چلیے 1 2 3 ہاتھ اٹھائے. بہت اچھے. شاہدہ دانش. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُونَ، یہاں سے یہ فعل یا خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یقولون میں فعل اور فاعل ہے. یا اور واو نون جو ہے یہ فاعل ہے اس کے، جو کہ ریفر کر رہے ہیں. یہ انہی لوگوں کی بات چل رہی ہے یہاں پہ، منافقین کی. ویری گڈ. منافقین کی بات چل رہی ہے. چلیے اور پھر طاعتوں کا کیا مقام ہے؟ طاعتن جو ہے وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں طاعتن ہم اطاعت کریں گے.
ताअतुन, इसका मकाम क्या है? वो कहते हैं अतात करेंगे। ताअतुन सर ये बनता है हम्म, हम्म, जल्दी हाथ उठा लिए। जी नहीं सर मैं सर मतलब मुझे तो यही लग रहा था कि सिंपल सा ही है, लेकिन वाकई ये खाली ताअतुन को जब देखते हैं हम तो ये इस्म की फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है, तो ये बनेगा अतात करते हैं हम। उसके ऊपर कोने से नहीं से उसके ऊपर हमारा है, हमारा तातन का क्या मकाम है? वालेकुम सर, वो एक तो मकौला भी है और अताअत की, तो ये मुब्तदा होगा। सर अब मैं बोलूं? हाँ शाजिया। सर ये मकौला है और इसमें मुब्तदा महजूफ है, ये उसकी खबर है, और उसमें आएगा या तो ये कि कहते हैं कि अताअत की हमने, यानी कि इससे पहले जो है वो महजूफ होगा मुब्तदा। बस जी सर। दैट इज द राइट आंसर। इन्हें देखिए कि जब मुब्तदा महसूफ हो जाता है तो पूरा स्ट्रेस खबर के ऊपर होता है। इसका फिर वही दे है, दे मुनाफिकीन है, उनका कौल या उनका फेल रिपीट हो रहा है कि वो कहते हैं। ये कहना देखिए जबान से भी होता है, गर्दन के इशारे से भी होता है, सर के इशारे से भी होता है। किसी की बात को आपने सुना और उसके बाद गर्दन को ऊपर नीचे किया तो उसके मायने ये है कि आप उसकी बात को एग्री कर रहे हैं, ठीक है। और अगर उसको लेफ्ट राइट घुमाया तो उसके मायने ये है कि आप उसकी बात से इनकार कर रहे हैं। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में ये मुनाफिकीन बैठते तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक उनमें से कहता ताअत हो, बल्कि इशारे से या फिर कह के भी ये कहते कि हम आप जो बात कह रहे हैं उसकी इताअत करते हैं, आप जो भी कह रहे हैं वो सही है, हम उसको मानते हैं, हम उसकी इताअत करते हैं। बड़े बड़ी अहम आयत है एंड इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो इसमें मुब्तदा महज़ूफ है, यक़ूलूना खबर है, ताअतों ये मक़ूला है उनका, जो या तो इशारे से या ज़बान से कहते थे कि हम आपकी इताअत करते हैं। बहुत अहम टुकड़ा है ये यक़ूलूना का जो मुब्तदा है वो दे है या वो मुनाफिकीन है, और उसकी उतनी अहमियत नहीं है बल्कि उनके कौल की अहमियत है। उसके बाद कसर आगे बढ़ती है। आयत वो देखिए, पहले तो इतना टुकड़ा हो गया, एक बात से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाकिफ करा दिया कि जब भी मुनाफिक आपकी महफिल में आते हैं और आप उनको अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं तो वो अपनी गर्दन से इशारा करके ये जाहिर करते हैं या कौल से ये जाहिर करते हैं कि हम आपकी बात को मानते हैं। अब उसके बाद तस्वीर का दूसरा रुख सामने आ रहा है। तस्वीर का दूसरा रुख, एक पहला रुख तो ये है कि आप उपवास फरमा रहे हैं, आप अल्लाह का कलाम लोगों को सुना रहे हैं, मजलिस में साहबा की तरबियत फरमा रहे हैं, उसमें मुनाफिकीन भी बैठे हुए हैं। साहबा तो दिलो जान से आपकी बात सुन रहे हैं और मान भी रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ मुनाफिक भी हैं, वो गर्दन भी हिला रहे हैं या ज़बान से कह रहे हैं तातन, हम आपकी इताअत करते हैं, आप जो कह रहे हैं हम मानते हैं उस बात को। लेकिन मुनाफिक की पहचान, अब यहाँ से ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल आयत है लेकिन हम इंशाल्लाह इसको समझेंगे। ये दूसरा टुकड़ा कौन कर सकता है? जल्दी से हाथ उठाए, जल्दी पुराने लोग ही उठाते हैं, कोई नए भी यानी मतलब ये है कि जो सीखने वाले हैं वो
اس کو کریں گے شادی اور یہ تو کرتے رہتے ہیں. صدف حسین جلدی سے بولو کیا ہے. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضا بارزو میں ان دکا یہاں تک ہوگا. فا جو ہے اس میں اس کے بعد آ رہا ہے حرف عطف ہو جائے گا. ابھی چھوڑیے فائزہ برازو یہاں تک لیجیے. جی فائزہ بارزو ایزا جو ہے پھر حرف شرط ہو جائے گا اور بارزو میں جو ہے یہ فعل شرط ہے اور یہ اس میں فعل اور فاعل ہے. فاعل یعنی کہ وہ لوگ یعنی کہ جو ایسا کہتے ہیں وہ سب. تو یہ یہاں تک ہے. اور پھر من ان دگا اس میں من ہے حرف جار ان دی مجرور اور ان دکا جو ہے یہ ہو گیا مضاف مضاف علیہ یعنی کہ کا کے سے پتہ چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. پھر جب شرط یہ ہے کہ جب کبھی یعنی کہ شرط ہوتی ہے شرط ہی بارزو چلے جاتے ہیں من ان دکا آپ کے پاس سے. نیکسٹ ہے روٹ ورڈ کیا ہے. بارزا برازہ کے معنی کیا ہے. پلٹ جانا یا دور ہو جانا. ہاں دور ہو جائیں. جب آپ کی محفل سے اٹھ جاتے ہیں جب آپ کی محفل سے اٹھ جاتے ہیں آپ سے محفل سے دور ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. من ہندی کا آپ کے پاس سے آپ کے پاس سے من ہندی جار مجرور ہندی کا جار مجرور. پھر اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے وہ ہے یہ کیا ہے. بیتا. اب یہاں پہ تھوڑی سی مجھے کنفیوژن تھی کیونکہ یہاں سے جواب شروع ہو جواب شرط آ رہا ہے بیتا طائفاتن. طائفاتن تو ہو گیا ایک گروہ. بھیا یعنی کہ کہنا تا وہ کہتے ہیں یعنی کہ وہ ایک گروہ. بیتا کا مقام کیا ہے صدف. سر یہ اس کا جواب شرط ہے. اور کیا ہے. اور سر یہاں پہ یہ فعل یا جملہ ہے اور فعل اور فاعل ہے اس میں. نہیں ہے. نہیں ہے. دیکھو دو اور ہاتھ اٹھے ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے وہ تو کہے گی نجیبہ کا بھی ایک ہاتھ ہے. نجیب بولو کیا ہے. بھئیتا کیا ہے. کانا کی سسٹر ہے. ایک بیمار ہو کیا ہے بہت اچھا پک اپ کر لیا ماشاء اللہ. کانا کے بارے میں صدف آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے کئی سسٹرز ہیں اصبحا بیتا ہے نا. تو اس کے میں نے کہا کہ وہ راتیں گزارتے ہیں ہے نا. اس کا ایک اسم ہوتا ہے کانا کا ہے نا. اور پھر اس کے بعد اس کی خبر ہوتی ہے. بیتا کا اسم کیا ہے. تو پھر اسم ہوگا طائفاتن کیونکہ اس پہ پیش ہے. طائفاتن کے معنی کیا ہے. ایک گروہ. ایک گروہ. ایک گروہ. اب یہ گروہ کون ہیں. ان کہنے والے لوگوں میں سے ایک گروہ. کہنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے. اس جو مجلس والوں میں سے ایک گروہ ہے نا. اس مجلس میں مومن بھی ہوتے تھے منافق بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے سر. جو لوگ پلٹ جاتے ہیں اور پھر وہ اکٹھا ہوتے ہیں اس میں سے ایک گروہ. اکٹھا ہونا نہیں ہے. بیتا رات میں. جی رات میں. رات میں. اب یہاں پر بھی دیکھیے تھوڑا ہم کو غور کرنا پڑے گا. یہ رات میں کیوں آیا. کانا کا کس سسٹر کا استعمال کیوں ہوا. یہ اصل میں رات جو ہے یہ پوشیدگی کے لیے ہوتی ہے. رات جو ہوتا ہے وہ ایک اندھیرا ہوتا ہے یا سب کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتے. اور یہ مضمون بھی کئی جگہ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ جب اپنی نجی محفلوں میں ہوتے تھے اب سب وہ ایک ہی ہم خیال ہوتے تھے تو وہاں پر اعتراضات کرتے تھے. ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے. یا کوئی سادہ لو قسم کے ایمان والے جو ابھی ابھی ایمان لائے ہیں تو ان کو راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ راز کے معنوں میں بھی ہے نا. راز کے معنی یا نجی محفل کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے.
ہے تو کانا کی سسٹر ہی، لیکن اس کے معنی راتوں میں یا نجی محفلوں میں، اپنے راز کی محفلوں میں، ان میں کا ایک گروپ۔ شریک محفل جو ہوتے تھے وہ مومن بھی ہوتے تھے، اس میں منافق مومن یہ کام نہیں کرتے تھے، لیکن طائفتم منہم، اس محفل میں جو شریک تھے ان میں کا ایک گروپ۔ یہ گروپ کون ہے؟ یہ طائفتن کون ہے؟ یہ ایک گروہ جو ان کون میں ہے؟ غیر الذی، نہیں کون ہے وہ لوگ جو علیحدہ سے ان کو وہی کہیں گے نا سر، جو لوگ دو، ابھی بات ہو رہی تھی کیا کہیں گے؟ جس کا ذکر چل رہا ہے شروع سے یہ ان آیتوں میں۔ جی یہی تو لفظ بھول گئی میں ابھی، جو دوگلے ہو جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ منافق، منافق ہوتے ہیں۔ منافق، یہ طائفتم وہ منافق لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، وہ منافق، ٹھیک جی ہے۔ منافق ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا ان کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، اور جب الگ ہو جاتے ہیں اس میں سے اس مجلس کا ایک گروپ، وہ گروپ کون ہے؟ طائفتن منافقین کا ہے، منہم میں نے اس مجلس میں سے ہیں۔ اس جی کے بعد کا ایک ٹکڑا ہے غیر الذی تقولو، اس کو آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، مجھے معلوم ہے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ چلیے اب اس کو میرے پاس اور ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے، میں وہ کافی ایکسپرٹ ہے، اس کو نہیں سر، میں تو ایک بس یہ کہہ رہی تھی کہ ایک تو بیتا، کیا یہ باتا ہے یا بیتا ہی ہے؟ بیتا ہے، باتا سے ہی ہے، باتا اسبہ سر بیتا ٹھیک ساری ہے۔ ہوں۔ اور دوسرا میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو سورہ بقرہ میں جو آیت ہے جس میں ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ولی، سر اس میں پھر آگے کہا گیا ہے کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، تو سر وہ جیسے شیاطین کو رات سے زیادہ وہ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح یہاں بھی رات کا ذکر ہے، اور کہتے ہیں نا کہ کوئی شیاطین سے مراد اپنے ہم خیال لوگ، اپنے جی ہم خیال لوگ بھٹکنے والے لوگوں میں جب جاتے ہیں تو پھر وہاں پر کہتے ہیں وہ جو بھی کہ وہ اپنی باتیں کیوں بتاتے ہو، اس پہ اپنے لیے جو ہے آبجیکشن پیدا ہوگا، تورات میں ہے کہ آپ رسول آئیں گے، آپ ہی رسول ہیں، تو وہ باتیں چھپانے کے لیے کہتے تھے، تو یہ راز کے لیے ہے نا۔ اب یہ صرف اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھائے ہیں، تو اس کو بتاؤ کیا ہے؟ غیر الذی تقول، اتنا ٹکڑا کون کر سکتے ہیں؟ سر مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ یا کسی اور سے؟ انصار کر سکتے ہیں اس کو، تم تو خیر کر لیں گے تھوڑا سا غور کے بعد، انصار کر سکتے ہیں؟ جی کوشش کر سکتا ہوں۔ کرو جلدی کرو۔ غیر الذی، غیر الذی، نہیں کر سکتے، تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا۔ کنفیوژن ہوگا، صحیح ہے۔ سو میں ٹرائی کروں۔ ہاں کرو کریے جلدی کریے۔ سر اس میں جو غیر الذی کو استثناء کے طور پہ میں اگر سوچوں تو جو تقولو سے استثناء جب اس پہ آ جاتی ہے کہ جو ذکر ہو رہا ہے، جو پیچھے طائفتن ہے جو پلان کر رہے ہیں، واہ واہ واہ، بہت اچھا ہے، چلیے آپ بہت انہی اچھے کے ہیں لیے دانش، ہے۔ لیکن تھوڑا اور پابند ہو جائیے تو آپ کلاس میں، یہ کلاس میں ٹاپ پہ جاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ خیر، اللہ خیر کرے، بالکل۔ اب انشاءاللہ۔ دیکھیے غیر، آپ جو پہنچ رہے ہیں غیر الذی، اس سے الگ، جی، تقولو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تقولو، جو آپ کہتے ہیں۔ آپ سے نہیں ہے خطاب، یہ تا کیا ہے یہاں پر؟ تا تم کے لیے۔ نہیں، یہ تم نہیں ہے، اب تھوڑی سی گردانوں کو بھی ریوائز کرتے رہنا کہ اس میں تا کیا ہوتا ہے، کبھی جو ہے مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی آتا ہے نا، گردانے ہم مضارع کے جو کرے تھے، کبھی اس کو ریپیٹ کرتے رہنا۔
تقولو کس کے لیے آیا؟ تقولو وہ کہتا ہے، بیچ میں اٹھے نا وہ آپ کے اہلیہ، ان کی بھی تو بات وہ خود کلام کر رہی تھی ہاں آپ کو بھی سنا رہی ہیں. چلیے چلیے چلیے. پھر میں یہاں پھنس جاؤں گا. تقولو کیا ہے؟ تقولو کو پھر میں یہاں پہ لوں گا کہ یہ جو تم کہتے ہو آئے گا تو سیکنڈ پرسن کے لیے، لیکن تم نہیں. ہاں تو پھر تم میں نہیں ہے، تم نہیں ہے. پھر یہاں غیر الذی تقولو، تقولو ابھی ساجدہ نے بھی بتایا کہ وہ کیا کہتے تھے، یقولون طاعتن. اور سے سارے لوگ سنیں، آیت کو سمجھنا اتنا مشکل، اتنا آسان نہیں ہوتا. تم وہ کہتے تھے یقولون طاعتن، وہ کہتے تھے ہم نحن اطاعت کریں آپ کی بات کو سچ مانے. ہم، لیکن جب آپ سے الگ ہوئے تو ان میں کا، اس محفل کے لوگوں میں کا ایک گروپ یعنی منافقین، غیر الذی تقولو، اس کے علاوہ بات کرتے ہیں جو آپ کی محفل میں کر کے آئے. یہ تقولو جو ہے وہ طائفتن کی طرف جا رہا ہے. محفل میں تو کہے ہم آپ کی بات کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی بات کو صحیح مانتے ہیں، لیکن جب الگ ہو کے اپنی محفل میں گئے تو یہ طاعتوں سے الگ قسم کی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے تھے ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا، اور ہم کیسے ان کی اطاعت کریں گے، ہم کو ان کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے. یہ منافقین کا رویہ ہے. صحیح 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 صحیح. یعنی جو غیر بات سے الذی کہتے تھے. تقولو، اس بات سے ہٹ کے بات کرتے ہیں جو وہ یقولون میں کہہ چکے ہیں مجلس میں بیٹھ کے طاعتوں. تعتن سے خلاف بات کر رہے ہم ہیں. بالکل اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں کہ یہ تو اطاعت کے قابل بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے مسلک کی بات نہیں ہے، یہ ہماری کتاب کے مطابق نہیں ہے، یہ جو شرعی احکام ہے اس کا ہمارے کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے، یا کوئی اور بات ہے وہ جو ہے ہمارے سے مطابقت نہیں رکھتی. تو یہاں مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہیں طاعتوں. وَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، پھر یہ پورا سمجھیے کہ ان کے حالت بتا رہے ہیں کہ وہ جب راتوں میں یا اپنی پرائیویٹ منزلوں محفلوں میں یا اپنی نجی مجلسوں میں جب ہوتا ہے ان میں کا ایک گروپ، اس مجلس میں جو لوگ تھے ان میں کا ایک گروپ وہ منافقین کا تھا، وہ جا کے اپنی محفل میں کہتا تھا غیر الذی تقولو، جو کہہ چکے ہیں طاعتوں، اس سے ہٹ کے بات کرتے تھے. کتنے لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے دانش کے علاوہ؟ یہ آیت سمجھنا تھوڑا سا غور کرنا پڑتا. یعنی اس کے خلاف پہلے تو آ گیا یقولون طاعتوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کامنٹری آ رہی ہے فیضا برزو، جب وہ آپ کے محفل سے ہٹ جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں، اپنے لوگوں میں پہنچ جاتے ہیں، اپنے ہم قیالہ میں چلے جاتے ہیں، ہے نا، اور پھر منافقت ان کے اندر بھری ہوئی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد طائفت مومن، یہ منافقین کے لیے آیا منہم، پھر اس کا جو جواب شرط ہے سوری جواب شرط نہیں بلکہ اس کی خبر، اس کی خبر تقولو ہے کہ جو کہتے وہ کیا کہتے، طاعتوں کہتے ہیں، غیر الذی اس کے علاوہ بات کرتے ہیں. یہ بات تو اطاعت کرنے کی ہے ہی نہیں، لیکن میں مجلس کا خیال کر کے آپ کے رعاب کا خیال کر کے وہاں پر ہم گردن ہلا کے آ گئے، یا ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں بلکہ آ گئے، لیکن وہ بات اپنی مجلس میں آ کے اس کو رد کرتے تھے کہ یہ اطاعت کے قابل بات ہی نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں کانٹیکسٹ ہے جو سورہ بقرہ میں ہے کہ جب وہ اپنے لوگوں میں ملتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم.
وہی यानी इनका फॉल ویسی डिफरेंट باتیں हो ہیں، जाता بہت है سی जी چیزیں सर آپ پڑھے ہیں منافقین کے بارے میں، जी सर لیکن ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ نساء میں خاص طور سے منافقین کا ذکر آ گیا، اور وہ جو ہے کھل کے ان کی بات کی جا رہی ہے، لیکن پورے سورہ بقرہ میں صرف ان کے کیریکٹرسٹک بغیر کوئی لیبل لگائے کے ان کے اوپر بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر منافقین کی خصلت بیان کی گئی۔ ویسی بات ہے جیسے بقرہ میں ہے کہ جب وہ اپنے پرائیویٹ محفلوں میں ہوتے تو وہ اگینسٹ آپ کے کلام کے اگینسٹ میں بات کرتے تھے، محفل میں تو سچ جاتے۔ जी सर ईमान वालों के सामने कहते थे आमनो और फिर अपने लोगों में कहते थे कि इन्ना माकुम ہم تمہارے ساتھ ہیں یا تمہارے بالکل تورات پہ ہیں، ہم اپنا دین نہیں چھوڑے وغیرہ وغیرہ۔ اتنا ٹکڑا اگر سمجھ گیا تو باقی ساری چیزیں آسان ہے۔ یہ آیت کا سب سے اہم ترین اور مشکل ترین ٹکڑا یہی ہے۔ ایک بار اس کو مجھے آپ سمجھاؤ، اظہار بھی سمجھا سکتے ہیں، آپ سمجھاؤ، سمجھ میں آ گئی بات؟ جی جی نہیں، میں جب وہ زیادہ گرامیٹیکل کون سا جملہ ہے بولے تو وہ سوچنے میں رہ گیا تھا، غیر الذی سے شروع ہو رہا تھا اس جب کا تو مقام کیا ہے؟ غیر الذی تقول کا مقام کیا ہے؟ یہ اس کا وضاحت ہے، اس کا نیگیشن ہے۔ بیتا کی جی بیتا کا اسم طائفتن ہے، تو اس کے خبر ہوئی۔ پر یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے کہہ کے آئے تھے مجلس میں اس سے الگ بات کرتے ہیں، جی یہ تقلو مونس کا تھرڈ پرسن سنگولر ہے، تعتن کے لیے یوز ہوا، وہ تعتن اس میں اس سے ہٹ کے بات اس کرتے سے ہیں۔ جی یعنی وہ بات جو ہے محفل میں طاعتن کہہ کے آئے تھے یا گردن ہلا کے آئے تھے، لیکن جب پرائیویٹ اپنی محفل میں جاتے ہیں، رات کے وقت جب محفلیں ان کی ہوتی تھی، وہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر جو رازدارانہ محفلیں ہوتی تھی اس میں اس سے ہٹ کے بات کرتے تھے، ہم کیسے اطاعت کریں گے اس رسول کی۔ جی چلیے پوری آیت مجھے اتنا ٹکڑا سمجھائیے خالی جلدی، پوری آیت و یقولون سے نہیں بس خالی تقولو تک، ابھی آگے کا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، و یقولون تعتن، یہ جو ہے اس میں وہ ہڈن ہے مبتدا، ہم، اس کی خبر ہے و یقولون تعتن، ہم، اور وہ کہتے ہیں، اور اس میں یہ تھرڈ پرسن پلورل اور نون جو ہے جمع کے لیے آیا، وہ کہتے ہیں، یہ منافقین کی طرف ہے، جب آپ کی محفل میں کوئی بات ہوتی تو تعتن، تو اس کو ایکسیپٹ کرتے یا اطاعت کرتے۔ مقام تعتن کا بتاؤ۔ کا مقام یقولون تعتن، تو اس کا کیا ہے بھئی؟ یہ قول ہے نا، ہاں جی، تو کیا بولیں مقولہ گے؟ کا مقولہ ہے ان کا۔ مقولہ، یہ مقولہ جو ہے زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور اشارے سے بھی ہو سکتا اشارے ہے، سے، گردن۔ بس وہ گردن محفل میں بیٹھ کے گردن ہلاتے تھے یا طائف جی تعاون کہتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہے ان کا دوسرا تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ ہاں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہ جو ہے شرطیہ لیں گے اذا کو یہاں پہ، بالکل لیں گے۔ جی، اور برزو فعل شرط لیں گے، ہم، من اندی جو ہے یہ جار مجرور ہے، ہم، اندیکا جو ہے یہ ایک اندیکا جو ہے ایک ظرف اور مرکب اضافی ہے اندیکا۔ ہم۔ یہ بھی جار مجرور ہے۔ چلیے خیر، وہ بہرحال دیکھا جب آپ سے ہٹ جاتے تھے، یعنی محفل سے نکل جاتے تھے، دور چلے جاتے تھے، تو کیا جی، کرتے تھے؟ بیتا طائفتن، یہ پھر کانا کی سسٹر ہوئی، اس کا اسم جو ہے طائفتن ہوا، ہم،
منہم ایک جار مجرور ہوا، اور طائفتن جو ہے جب آپ کی محفل سے ہٹ جاتے اور اپنے گروپ میں رہتے، ایک گروپ، ایک گروہ، جی، منہم مانے ان میں سے، مانے منافقین میں سے ایک گروپ۔ یہ منہم منافقین نہیں ہے بابا، مجلس ہے، اچھا ترکائے مجلس ہے، اس میں مومن بھی تھے، منافق بھی بیٹھتے تھے، سب جا کے نہیں کرتے تھے۔ اچھا وہ جو منافق تھے اس میں سے، مجلس میں طائفۃ منہم، اس مجلس میں سے ایک گروپ، جی، اس مجلس میں سے ایک گروپ جو جو منافقین منافقین کا کا تھا۔ گروپ تھا، وہ کیا کرتا تھا اپنی پرائیویٹ محفل میں جا کے، یہ جو مومن تھے پرائیویٹ محفل میں بھی وہی بات کرتے تھے، آپ کے سامنے بھی وہی بات کرتے تھے، ان کے دل میں بھی وہی بات تھی، ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، لیکن جی، اس مجلس میں سے ایک گروپ جو منافقین تھا وہ کیا کرتا تھا، غیر غیر الذی تقولو، تقولو، وہ اس کی پھر خبر ہو گئی ہے بیتن جو کانا کی سسٹر ہے، اس کی خبر کہ وہ جو ہے وہ پھر مذاق اڑانے کے ٹائپ میں جو ہے بولتے تھے کہ جو ہم مذاق کم اڑا رہے ہیں، مذاق بہرحال تعاون کے اپوزٹ جو ہے وہ مذاق ہی مطلب، دوسرا جی کلمہ کیا ہے، تعاون کا اپوزٹ ہی بولیں گے نا، ہاں، تو وہی انکار انکار کرتے تھے، اطاعت سے انکار کرتے تھے۔ چلو اس کے بعد کا ٹکڑا بہت آسان ہے، ابصار حسن بھی کر سکتے ہیں اتنا، چلو جلدی سے ابصار کرو، اس کو بہت آسان ہے۔ جی، اتنا ٹکڑا جو انڈر لائن کیا میں، جلدی اس کو کرو۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ وہ لکھتا ہے، وہ کیوں آیا پھر یہاں پر، یا جو ہے یا اس اللہ کو کے لیے، ریفر کر رہا ہے اللہ کو، تب یہ اللہ کا کیا مقام ہے یہاں پر، اس ٹکڑے میں کون سا جملہ ہے یہ اسمیہ خبریہ، اسمیہ، تو پھر کیا ہے یہ، اللہ کیا ہے، اللہ اس کا مبتدا ہے، مبتدا ہے، خبر کیا ہے، یکتب، خالی یکتب نہیں بلکہ پورا، ما پورا بات یبین، ما یبیتون، جو وہ ابھی بیت جو وہ آیا تھا، جو وہ کرتے تھے، جو وہ راز کی باتیں کرتے تھے، جو یہ ساری چیزیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اس سے ناواقف ہے، راز کی باتیں جو ہوتی تھیں اس سے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقف کرایا جا رہا ہے، اللہ کیا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لیکن یہ مبتدا اور خبر جو ہے یہ کوئی صحیح انالیسس نہیں ہے۔ ان میں سے صدف حسین تمہارا ہاتھ جو پہلے اٹھا تھا وہی ہے یا کچھ سوال کے لیے اٹھا ہوا ہے، بہت دیر سے اٹھا ہوا ہے، نہیں سر وہی اٹھا ہوا ہے، میں کر لیتی ہوں ڈراپ جی۔ کر دیجیے۔ کون اس کو مجھے صحیح انالیسس کر کے بتا سکتا ہے، ہاتھ اٹھائیے۔ ویسے جو کام چلاؤ کام تو بہرحال افسر نے کر دیا کہ مبتدا اور خبر ہوگی جملے کی۔ سر میں کوشش کر سکتی ہوں، اگر ہم بیتون کو پہلے لے لیں، ماں بیتون کو، تو وہ باتا سے، تو پھر اس کی خبر ہم کریں گے کس کی خبر، باتا کی، سر کانا کی سسٹر ہوگی نا یہ بھی، تو پھر کیا ہو گیا، جلدی جلدی۔ باتا جو ہے وہ ہو گیا کانا کا سسٹر، اور یا واو نون اس کا اسم ہو گیا، اور یا پھر ماں بیتون، تو ماں اسمیہ نہیں ہے، جی سر، یو بیتون کا اسم ماں ہے جی سر، وہی میں کہہ رہی ہاں، ہوں، یس سر، ماں، یبیتون جو راز کی جو
جو راز کی جی باتیں کر رہے جی ہیں. سر، اور اس کی خبر ہو گئی اللہ یکتبو، یعنی یکتبو، مقدم ہو گئی خبر. یہ مقدم خبر مطلب مقدم ہے. اور کانا کا جو کانا کی سسٹر کا جملہ ہے، جو وہ باتیں کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے. یہ ان کو بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ جو ہے رسول کو تو کہہ سکتے ہیں سامنے ایک پیچھے ایک، لیکن اللہ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. اللہ ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں. تو ان کو یہ سنا دیا جا رہا ہے کہ واللہ یکتب ما یبیتون. یہ بالکل آسان ٹکڑا ہے، لیکن اس آیت کا سب سے مشکل ترین ٹکڑا وہ یقولون سے غیر الذی تقول. دانش سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مگر یہ خبر پھر پیش سے آ رہی تو وہ کیسا؟ واللہ یکتب تو پیش سے تو نہیں آنا چاہیے، تو مبتدا ہی ٹھیک دکھ رہا تھا. وہ لیکن یہ پورے کا پورا اگر یبیتون آپ کانا کی سسٹر سے لیں گے جو وہ لکھتے ہیں، ہے نا، پھر اس کے بعد خبر ہے، خبر کے انالیسس کریں گے تو پھر یہ مبتدا اور یہ خبر تو پوری ہے واللہ یکتب، لیکن خبر کے تو بھی پیش سے نہیں آتی نا. یعنی خبر جو آئے گی وہ ایک گروپ آف ورڈس ہے. اس کو ہم ہزاروں بار ایسا کرتے ہیں کہ خبر کی بھی انالیسس کرتے ہیں، خبر کی بھی. یہ اچھا خاصا واللہ کو لے کے مبتدا پھر ویسا بھی کر سک رہے ہیں تو پھر نہیں ما یبیتون جو ہے یہ یقیناً کانا کی سسٹر ہے. اس ہاں تو کی بعد میں بھی آ سکتی نا. اب تو کبھی خبر بھی کی انالیسس آپ کر سکتے ہیں. خبر کی انالیسس ہم بے شمار جگہ کرتے ہیں. پورا ایک جملہ خبر ہوتا ہے، خبر جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ ہے، اس میں فعل فاعل مفعول ہے، ایسا ہم کرتے ہیں. تو یہ اس کا زیادہ صحیح طریقہ ہے. اگر ایسا کر لیا تو وہ بہرحال کام تو چل جائے گا. اللہ مبتدا ہے یہ ہاں نہیں، مگر اللہ جب آ گیا تو اس کے علاوہ مبتدا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایسا دکھ رہا. اسم ہے اور مرفوع ہے، تو پھر باقی خبر ہے یکتب ما یبیتون، تو پھر خبر میں پھر وہ فعلیہ جملہ شروع ہو رہا، وہ لکھتا ہے، تو ایسا زیادہ سر اچھا دکھ. ویسے جب خبر جب گروپ آف ورڈز ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اعراب فالو ہوں. نہیں اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ پھر جب ہم خبر کو کھولیں گے تو پھر وہ مبتدا اور خبر بن رہی ہے، تو ہم اس کو بھی لے وہ سکتے ہیں. ایک طریقہ ہے. کیونکہ جی سر، کیونکہ گروپ آف ورڈز ہوتے ہیں جب خبر، تو پھر وہ اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ فالو کرے رولز اعراب. وہ نہیں ہوتا، صحیح ہے بالکل. وہ بہرحال ایک طریقہ وہ بھی ہے. اب افسار نے جو کیا تھا وہ بالکل ابھی جتنا سمجھا وہ لحاظ سے صحیح ہے، لیکن اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ یبیتون کو آپ لے کے کریں گے، خبر کی پھر انالیسس کریں گے. چلیے اگر وہ صحیح دکھ رہا ہے تو اس کے اوپر قائم رہیے. اتنا ٹکڑا کون کریں گے؟ جلدی سے جو ختم کر دینا ہے اس کو، پہلے ہی بہت دیر اور یہ جلدی فارغن ہم. میں کروں ٹرائی؟ جلدی جلدی کریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فا جو ہے یہاں پر حرف عطف ہے، اور آرز انہم یہاں تک اگر ہم لیں گے تو آرز سے جو ہے یہاں پر امریہ انشائیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور آرازا اس کا فعل ہے، اور آرز کا مطلب ہے کہ تم، آپ، یعنی آپ اعراض کیجئے. سیکنڈ پرسن اس کا مخاطب جو ہے وہ اس کے فاعل ہیں، اور آرازا اس کا فعل ہے. تو آپ اعراض کیجئے انہم، ان سے. ان کیا ہے؟ سر دوبارہ بولیے پلیز. اعراض کیا ہے؟ سر اعراض مین کہ جسٹ اوائڈ دیم، کہ اوائڈ ان سے کوئی ہاں. ریٹیلیٹ نہ کریں ان کے اوپر. اب ان کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی. اور یہ جیسے مکی زندگی میں کفار کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ ابھی ان کے اوپر سختی مت کریں، بات پہنچاتے رہیں، ہے نا. لیکن وہ پھر جہاد کا حکم مدینہ میں آنے کے بعد ہوا. ویسے ابھی یہ منافقین ہیں، فی الحال ابھی ان کو برداشت کیجیے. جی سر. اور انہم جو ہے یہ جار مجرور متعلق آرازا ہے، اور آگے واو سے جو ہے حرف عطف سے حرف ربط بنے گا یہاں پر،
اور نہیں یہاں پہ حرف عطف بنے گا، اور توکل جو ہے یہ معطوف ہو رہا ہے آرز پہ، اور توکل جو ہے یہاں پہ اگین فعل اور فاعل ہے، تا جو ہے اس کے فاعل ہیں، اور اس میں کون سا ہوا ہے جملہ؟ سر کون سا یہ توکل؟ بھی امریہ انشائیہ جملہ ہے۔ ویری گڈ، امریہ انشائیہ ہے، فارض بھی امریہ انشائیہ ہے۔ آپ ان سے احراز کیجئے، یعنی ان کو فی الحال انجان ماریے، ہے نا، ان کو کوئی اہمیت مت دیجیے، بجائے اس کے آپ کیا کریے، پھر امریہ جملہ ہے وہ توکل علی اللہ ہے۔ سر اور توکل میں اگین فعل اور فاعل ہے، اور اس کا جو فاعل ہے وہ سیکنڈ پرسن پروناؤن جو ہے وہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کر رہا ہے آپ، اور اللہ ہی جو ہے یہ جار مجرور متعلق وکلا ہے، اور سر توکل میں تا جو ہے یہ بنتا ہے مزید فی ہی ہے کیا سر، یہ بنے گا یا یہ بھی وکلا سے ہی ہے، یا توکل وکلا؟ جی سر، تو توکل کیجیے اللہ ہی، اللہ تعالیٰ پر، اللہ پر، اور واو جو ہے یہ اگین حرف عطف ہے، اور نہیں یہاں پر یہ حرف ربط ہوگا، اور کفا سے جو ہے فعل یا خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور کفا میں جو ہے فعل اور فاعل ہے، اور اس کا جو فاعل سیم ٹکڑا یہاں پر آ چکا ہے، وہ کفا باللہ شہیدہ، اور اسی طرح سے وہ ہے، اس کو ایک بار یہ 3 آیتیں ریپیٹ کر کے یہ ہم جو ہے یہ اتنا وہ میوتی اللہ نہیں، بلکہ یہ ایک آیت ہم نیکسٹ کلاس میں اس کو ایک بار آپ سے ریوائز کرائیں گے، اہم آیت ہے، اور وہی یقولون کا تعلق پھر جا کے اسی سے ملتا ہے جو ہم ایک بڑا کنفیوزنگ جملہ تھا، آیت نمبر 97 والا، 79 والا، اس سے بھی ملتا ہے یقولون، انہی کی بات چل رہی ہے، منافقین کا ربط اپنی جگہ پہ ہے۔ بہرحال یہ جملہ یہ آیت ہم ریپیٹ کریں گے نیکسٹ کلاس میں۔ چلیے ابھی تو یہ انشاءاللہ یہ ٹائم جو ہے یہ ہفتہ تو چلا لیں گے، اس کے بعد 5 منٹ پیچھے ہٹانا پڑے گا، تو آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ بجائے 6:30 کے 6:25 کو اگر کلاس شروع کی جائے انشاءاللہ ہیں، جی سر، انشاءاللہ اس واسطے کہ پھر وہ ٹائم بہت کم ملتا ہے۔ چلیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم کو فہم عطا کیجیے، دلچسپی عطا کیجیے، آپ کے کلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔